بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مونالوجی۔ آج ایک بڑا پرسنل سا ٹاپک نکال کر لے کر آئی ہوں۔ تو اکثر کہا جاتا ہے بیٹیوں کے نصیب ماؤں پہ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بڑی صادق ہے یہ بات، اور میں نے کچھ اپنے فرینڈس میں اور کچھ فیملیز میں دیکھا بھی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو اچھے نصیب کرے۔ اور یہ بات میں سب سے یہ کہتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں سے، سب لوگوں سے، کہ کوئی محل تو محلیں نہیں چاہیے، لیکن عزت کرنے والے لوگ ہوں، اور یہ کہ خواہشیں نہ رہ جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہ ترسیں، تو اللہ پاک سب کی بچیوں کی نصیب اچھی کرے۔ تو یہ بیٹیوں والا کہ اکثر میں اپنے بڑوں سے بھی سنتی تھی، اور ہمارے گھر میں تو یہ چیز بڑی ایک مثال کے طور پہ سامنے آتی ہے، کیونکہ جب میری امی کی شادی ہوئی تو اس وقت پاکستان یہ پارٹیشن کا ٹائم تھا اور بن گیا تھا پاکستان، تو 48 کی بات ہے۔ امی ابو جو تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے، اور امی قصبہ ٹائپ کا تھے، وہاں رہتی تھیں۔ ہم لوگ بیسکلی بلند شہر سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو جب امی کا نکاح پہلے ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے، جب یہ سب ہوا تو نانا اور ماموں آگے پاکستان۔ گھر میں نانی اور ایک چھوٹے ماموں، کافی چھوٹے تھے، تو نانی نے ایک دن والد صاحب کو بلایا، تانگے چلتے تھے پہلے، سارا جو امی کا سامان تھا، پہلے بھی تانبے پیتل کے برتن ہوتے تھے جو ضروری ہے، کہاں جوڑا جو ہوتا تھا، وہ سب سامان تانگے میں بھرا، اور نانی نے کہا نکاح ہوا بھائی تمہارا، اسے لے جاؤ تم، کیونکہ یہاں چل رہی ہے مارکیٹ، لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، خدا نخواستہ کچھ اچھا برا ہو گیا تو تم اپنے گھر لے جاؤ، سب رخصت کر رہے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے، ہمارے والد صاحب جو تھے وہ دوسرے دن پھر آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے نہیں، نانی نے کہا مجھے تو پاکستان جانا ہے تم سے، ابو نے بولا نہیں بھائی ہمیں بھی جانا ہے پاکستان نا۔ امی تو بہت لاڈلی تھیں، اکلوتی بہن تھی، اکلوتی بیٹی تھیں، تو انہوں نے کہا میں اپنے اماں ابا کے بغیر رہوں گی نہیں۔ اب ہماری تو خیر دادا بڑے پریشان ہوتے، یہ نہیں امی پٹا کے لائیں گی، اگر ابو زبردستی کرتے تو امی رہتی، بہت سارے لوگ رہے، لیکن ابو کو تو خود پاکستان ایک چام تھا کہ پاکستان جائیں گے، بھائی مسلمان ملک ہے وہ، تو ابو بھی آ گئے کہ ہم نے جانا ہے پاکستان نا۔ دادا ہمارے بہت پریشان ہوئے، سب ہوئے، لیکن ابو نے ضد بنا لی کہ مجھے جانا ہے۔ نانی نے بھی سمجھایا کہ نہیں بیٹا، اپنے گھر میں بہت زمینیں تھیں، ہماری بہت جائیداد تھی، اپنا گھر بار سنبھالو سب، تو ابو نے کہا نہیں ہم نے جانا ہے، تو خیر آ گئے پاکستان۔ ابو کی ہماری بہت اچھی انکم رہی، ہماری امی مطلب ہمارے والد صاحب بہت خوبصورت تھے، بہت ہینڈسم تھے، لمبے چوڑے، کوئی جنرل کرنل لگتے تھے، اور ہماری امی بس ایک نارمل سی جیسے خواتین ہوتی ہیں ایسی تھیں۔ لیکن بات تک ہمارے ابو، جب ہم بچے تھے نا تو ہمارے ابو کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا تمہاری ماں کے نصیب کا ہے۔ میری امی نصیب بڑا اچھا لے کر آئی تھیں، لیکن ساری زندگی نا میں نے والد صاحب کو یہ ارمان کرتے دیکھا کہ یار ہماری تو ایسی شادی ہوئی کہ ہمیں تو 2 پیسے کا سہرا بھی نصیب نہیں ہوا، اس دور میں تو 2 پیسے کا آ جاتا ہوگا سہرا، تو نہ بیچاروں کا ولیمہ وہاں بڑا ارمان کرتے تھے نا والد صاحب، لیکن کھلا ہماری امی کو کھلایا پلایا، اور امی کی مرضی چلتی تھی ہر چیز میں، اور اتنا پیسہ امی کو دیتے ہوئے کبھی پلٹ کے نہیں پوچھا کہ تم نے کیا کیا۔ اور پہلے بڑے ادب طریقے سے لوگ رہتے تھے ہمارے گھر میں، تو تکار لڑائی جھگڑے، یہ ہمارے گھر میں کیا، میرے خیال میں اس دور میں تو ہم بڑوں میں کہیں بھی نہیں ہوتے ہو گئے، اگر مرد کو غصہ آ گیا کچھ کہہ بھی دیا تو چپ ہو گئے، امی کو کبھی غصہ آ جاتا تھا پھر امی من ادھر ادھر کرتے، پھر ابو چپ لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک وہ ٹائم گزرا، پھر آیا میرا ٹائم۔ اچھا میرا یہ ہوا کہ صرف نکاح ڈیسائیڈ ہوا کہ نکاح ہے، تو ہمارے یہاں نا مائیوں پہلے جب نکاح ہوتا ہے نا اس سے پہلے مائیوں کرتے ہیں، اور رخصتی میں نہیں کرتے، تو مائیوں مہندی امی نے بڑی اچھی کی اور بڑی دھوم دھام سے ہوئی، سب ہوا۔ اب نکاح کا دن آیا تو مجھ سے بڑے 2، میرے میاں سے بڑے 2 بھائی اور ایک بہن باقی تھے شادی کے لیے، وہ چھلانگ لگا کے پتہ نہیں کس طرف آ گئے، تو اللہ نے نصیب لکھے ہوتے ہیں، ٹائم لکھا ہوتا ہے بہرحال۔ تو بھائی نکاح والے دن نا ہماری نانی نے ادھم مچا دیا، ہماری نانی نے کہا کہ نہیں بھائی ہو گیا نکاح، اٹھاؤ لے کر جاؤ اسے، تو سب ہکا بکا۔ اچھا نانی ہماری بہت جہاں عورت تھیں، بہت سمجھدار تھیں، اور یقیناً ان کی پہلے سے پلاننگ ہوگی، ابو اور امی سے انہوں نے ڈسکس کر لیا ہوگا، پلاننگ کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اب ہماری ساس اور ہمارے تو سسرال والے سارے اکھڑ گئے کہ یہ کیا ہے، اور ہم تو خود پریشان کہ بھائی کچھ بھی نہیں، جو سوٹ نکاح کا پہنے ہوئے وہ یہ کپڑے ہمارے، اور بس۔ اچھا وہ جب زیادہ شور شار پڑا، سسرال والے ہمارے غصہ کرنے لگے، تو وہاں میاں نے ہماری اسٹینڈ لے لیا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ نانی کا کہنا یہ تھا کہ بھائی نکاح ہو جائے گا، آپ کا لڑکا بار بار ہمارے گھر آئے گا، کہ کوئی اچھی بری بات لڑکی کے حوالے سے کہی گئی اور پھر بات خراب ہوئی
تو وہ اور بری بات ہوگی. لہٰذا اپنی کا ہی مین چیز ہے, شادی نکاح ہوتی ہے اصل میں, آپ لے جائیں اسے. چلو بھائی سسرال روانہ ہو گئے ہم. وہاں تو نہ ہمارے جہیز کا کوئی سامان نہ کچھ. ہم تو اچھا ینگ ایج میں ریشمی کپڑے میں کبھی پسند ہی نہیں کرتی تھی. کاٹن کے سوتی کپڑے بناتی تھی. سوتی کپڑے آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ دھلتے ہیں, وہ اس میں کوئی نئے والی بات تو نہیں رہتی ہے. اور شادی بیاہوں میں بھی اکثر ڈیزائننگ کی بہت اچھی ڈیزائننگ ہم دونوں مہینے کرتے تھے, اور اچھے بالکل ڈیزائنر ویئر سوٹ بنا کے ہم شادیوں میں بھی لان کاٹن کے پہن جاتے تھے. تو اب تو ہمارے پاس کپڑے ہی نہیں, جو ایک سوٹ پہنا ہوا. پھر خیر نا امی نے جو ایک غنیمت لگی امی نے وہی رات میں بھجوا دیے. سب آئے دوبارہ ملنے مجھ سے رات کو 12-1 بجے. خیر اب اگلے دن جو تھا وہ صبح ہوئی, اور اس کے بعد نا پھر کوئی ولیمے کی کوئی کہانی نہیں ہوئی. خیر ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ عموماً ولیمے کے بعد چوتھی ہوتی ہے, لیکن پھر امی نے ایک بڑی دعوت کر دی. اور اس دن امی نے جو میرا سامان پہنچانا تھا 5ویں 6ٹھے دن, وہ تھوڑا بہت سامان جو اتنی ایمرجنسی میں ہو سکتا تھا کر دیا. سو ولیمہ نہیں ہوا ہمارا. میرا خیال میں 21 ذی الحجہ کی بات ہے, اور 8-9 دن بعد محرم آنے والے تھے. ہماری ساس ان چیزوں کو زیادہ مانتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ محرم کے بعد جو ہے وہ ولیمہ کریں گے. پھر کی تو پھر ہو جاتی ہے, تو وہ پھر ہو گئی. بہرحال پھر ہم نے جب اپنی شادی کی پہلی سالگرہ منائی, اینیورسری کی جب ہم نے, تو اپنی فرسٹ اینیورسری میں ہمارے پاس سب تشریف لا چکے تھے. ہم نے بہت دھوم دھام سے وہ پروگرام کیا, بہت اچھا پروگرام ہوا. لیکن جو چیز جس وقت ہوتی ہے وہ تو اس وقت ہوتی ہے نا. ہماری اماں کا ولیمہ نہیں ہوا تھا, ہمارا ولیمہ بھی نہیں ہوا. اب یہ ایک عہد گزر گیا, ایک ٹائم گزر گیا. اب آئی زوبی کی باری. زوبی کی جب شادی ہونے والی تھی, باسطیوئی میں رہتے تھے, اور سب ڈیسائیڈ ہو گیا کہ بھئی ہم نے سیفرون ہال بک کرایا. اکلوتی بچی تھی, ہم نے کون سی 2-4 کی کرنی تھی. ہم نے ہر چیز بہترین تیار کی اس کی. جنوری میں شادی تھی, میں دسمبر میں جا کے وہاں پر UAE, تو اس کا سارا فرنیچر وغیرہ اس کا روم سیٹ کرا یہ سب کچھ ہوا. اور کہ بھئی ٹھیک ہے اب شادی 6 جنوری ہے, 7 جنوری کا تھا, تو ٹھیک ہے ہم باسط 1-2 دن پہلے آ جائیں گے, شادی ہو جائے گی. 1-2 دن پہلے پتہ چلا کہ ان کے ابا اور نانی آ رہی ہیں, ایک چھوٹی بہن آ رہی ہیں, کہ باسط کو تو چھٹی نہیں مل رہی اور باسط نہیں آ سکتا. اور بڑا مسئلہ. ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ سب کو کہا بھائی اللہ کیا کریں گے, لوگ کہیں گے ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ دولہا ہی نہیں آیا. اچھا زوبی کا بھی نکاح پہلے ہو گیا تھا نا, ڈاکومنٹس کے چکر میں. زوبی کا تقریباً 3-4 مہینے پہلے ہم نے نکاح کر دیا تھا. اب تو بہت پریشان کہ یہ لوگ کیا کہیں گے, کیا بات ہوگی. زوبی الگ ٹینشن میں, ہم الگ ٹینشن میں. افاظ الگ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ظاہر ہے باپ تو ہے نہیں, بھائی نہیں سارا کچھ دیکھنا تھا. وہ ماں میں لوگوں کو 500 افراد کو جو ہم نے بلایا, میں کیا جواب دوں گا, کیوں بارات نہیں آئی, یہ کیا ہوا ہے. اب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا نا. اب اسی دن زوبی کی جو مہندی تھی, اسے شاید 1 دن پہلے میرے ماموں کا انتقال ہو گیا. تو خیر ماموں نے ہمیں پالا, مجھے کیا پالا, زوبی کو بھی پالا. انہوں نے بہت لاڈ کرتے تھے وہ زوبی سے بھی, اور میں تو مجھے تو پالا ہی میرے نانی ماموں نے نا. خیر جو تھا ہم پھر وہیں سب لوگ آئے, سارے رشتے دار, سب کو فرداً سب کو بتایا کہ بھئی یہ رخصتی کینسل ہو گئی ہے, اور اب جو ہے ہم اس طرح سے, اور اب ماموں کا سوئم کے بعد یہ سب کچھ رکھیں گے. تو پھر وہ جب وہ فلائٹ ریٹرن کی کرا کر آئے تھے, جب بھی وہ چلے گئے ایئرپورٹ میں, زوبی کو گھر سے میں اور مونی جا کے ایئرپورٹ چھوڑا ہے. پاس تو صدمے میں گیا بھی نہیں چھوڑنے, اور بڑا دل دکھا ہوا تھا ہم لوگوں کا سب کا. ہماری ایک بچی اتنی لاڈلی نازوں کی پالی ہوئی, اور ایسا اس کا ہوا. ایک نارمل سے کپڑوں میں ہم اسے ایئرپورٹ چھوڑا ہے. اس کے سسر تھے, نانی ساس تھیں, اور اس کی چھوٹی مطلب ایک ہی نند ہے وہ تھی. چلی گئی زوبی. خیر وہاں پہ میری بھتیجی ہوتی ہے سب. خیر انہوں نے شاید زوبی کو شام میں تیار ویار کرایا. باسط کے کپڑے وپڑے بھی ہم نے بھیج دیے تھے. زوبی کا نکاح کا بڑا اعلیٰ سوٹ بنایا ہوا تھا, وہ بھی سب دے دیا تھا. تو وہاں بھی یہی ہوا, کیونکہ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کیا نہیں تھی. تو وہ یہی ہوا ہوگا کہ بعد میں کر لیں گے, پھر کی پھر ہو جاتی ہے. اس بیچاری کا بھی ولیمہ نہیں ہوا. تو یہ ایک سلسلہ چلا. تو بیٹیوں کے نصیب واقعی ماؤں پہ جاتے ہیں. لیکن ایک بات, میرے والد صاحب میری ماں کی بہت قدر کرتے تھے. امی یعنی ابو کو نا بہت الرجی تھی پان سگریٹ سے. امی پراپر پان کھاتی تھیں, تو ابو نے ہر چیز لا کے دینی. اگر وہ سگریٹ پیتا ہوا بندہ بس پہ بیٹھ جاتا تھا, ابو اس کو اتار دیتے, چل بھائی اتر, ساری بس میں سگریٹ کی بدبو پھیلا رہا ہے. لیکن امی پراپر, امی کو لا کے دینی ہر چیز. امی کو مونگ پھلی بہت پسند تھی. ہمارے گھر میں سردیوں میں ڈیلی 1 کلو مونگ پھلی, ایک سیر کہتے تھے جب, تو ایک سیر مونگ پھلی اور اس کے ساتھ 1 پاؤ گجر
वहाँ नुमाइश भी बड़ी अच्छी, एक वो कल्लू गजक वाला कहलाता था, उसकी बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स थी, अभी भी हैं। अब वो वहाँ से डेली लेकर आते थे जब शॉप बंद करके आते थे। अच्छा, सारी ज़िंदगी अब्बू ने यही कहा, भाई हमने तुम्हारी माँ के नसीब का ही खाया है। जब मेरी शादी हुई, हम दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे, बहुत इज़्ज़त करने वाला शख्स, उसने कभी किसी के सामने मुझे एक लफ्ज़ नहीं कहा और कभी मुझसे कोई बदतमीज़ी नहीं, और मैं दिन कह दूँ तो दिन और मैं रात कह दूँ तो रात है। और ये बात बरमला वो शख्स कहता था कि नहीं यार, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से हूँ। बहुत कोऑपरेटिव, बहुत मेरा ख्याल करना, मेरी हेल्प करना, मुझसे कपड़े नहीं धुलते थे तो यार तुम ऐसा किया करो, पैंटें नहीं धुलती थी यार, इसे पानी से निकालो, इसको वॉशरूम में टांग दो, फिर पानी निचड़ जाएगा, झाड़ के बाहर डाल देना। या और कोई मामला, या खाना पकाने का दिल नहीं, खाना मत पकाओ, मैं बाहर से कुछ ले आऊँगा। बहुत मेरा ख्याल करना, मुझे इज़्ज़त देना, और इस बात को बरमला सबसे कहना कि भाई मेरी तो सारी खुशकिस्मती इसी से है। तो ये सब बहुत अच्छा रहा, बहुत कोऑपरेटिव। अब इसी तरह मेरा दामाद है माशाल्लाह, उसने कोई इतना ख्याल रखना ज़ुबी का, और खाने पीने का भी, बच्चों का भी, कहीं तकरीब है तो ज़ुबी पहले तुम खाना खा लो, बच्चे मैं संभाल लेता हूँ, हर बात का, हर चीज़ का। और मतलब जैसे मैं कि मैं दिन कह दूँ तो दिन और रात कह दूँ तो रात, ऐसे वो भी ज़ुबिया का बहुत ख्याल रखता है और बहुत अच्छा बच्चा है। और बहुत इस बात को कहता है बरमला वो भी कि यार मेरी तो अच्छी जॉब और मेरी आज गाड़ी और ये सब ज़ुबिया के नसीब से है, वरना मेरे पास कुछ भी इतना अच्छा नहीं था। तो बेटियों के नसीब कई माओं पे जाते हैं कि शौहर अपने बहुत अच्छे पाए, इज़्ज़त करने वाले, मोहब्बत करने वाले और कोऑपरेटिव। तो यानी कि बहुत अच्छा रहा सब कुछ। तो बेटियों के लिए यही दुआ करती हैं, किसी की भी बेटी हो, दुश्मन की भी बेटी हो, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे और बस उसके मामलात अच्छे रहें, क्योंकि अपने दुख बर्दाश्त हो जाते हैं, बेटियों के दुख बर्दाश्त नहीं होते। बहुत माजरत, आपको भी शायद मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है, अफसरदा कर दिया हो, तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वॉच ज़रूर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।